बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ है। सर लगी है, बहुत जोर की लगी है हुकूमत को, आप मुख्तदर हलकों को, कुछ भी कह लें आप। जी हाँ, सुहेल आफरीदी का एक एक जुमला जिस तरीके से पुरतैश अंदाज में, जी हाँ, जिस तरीके से उसको उभारा जा रहा है ना, बाकायदा तौर पर कि जनाब अब इनको बड़ी मुश्किल से कोई पॉइंट मिल गया है जिसको रेज करके किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और रियासती इदारों के दरमियान गैप को बढ़ाया जा सके। चाहे इसके उसकी बात क्या थी, उसकी गुफ्तगू का कॉन्टेस्ट क्या था, पता चल रहा है ना सर, किधर राना सनाउल्लाह साहब, रात को अता तारड़ साहब, हसन अयूब साहब, सबकी एक एक जुबान है सर। पूरी टीम एक्टिव हुई है, पूरी की पूरी टीम एक साथ एक्टिव हुई है, और लग रहा है कि तीर बिल्कुल जो, और फाइटर नंबर 1 ही बना ना सर। जी हाँ, सब इमरान खान को छोड़ गए हैं, सब बैरिस्टर गौहर कौन, कोई भी किसी का जिक्र नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा छाया हुआ है, और वो है सुहेल आफरीदी। अभी किया कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ बातें कर रहा है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब तो अखीर ही कर देते हैं ना सर। आप जानने की जिद ना करो वाले बड़े बिल बोर्ड तो लग गए ना फील्ड मार्शल साहब के हवाले से। यही मैंने देखे इससे पहले के चीफ साहब से मुतल्लिक। जी हाँ, ये सब चीज़ें हमने देखी, हमने इवन ज़ियाउल हक सबसे मुतल्लिक भी ये बोर्ड लगे हुए देखे। लेकिन फिर जो हुआ वो सबने देखा। लेकिन अब जो फील्ड मार्शल जनरल साहब के हवाले से वो चीज़ें, मैं तो कह रहा हूँ हैरान होगी, वो भी आपसे साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले वो जो लगी है उसका ज़रा अंदाज़ा इस बात से लगा लें। कल ना एक सिक्योरिटी का इजलास था खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई, और जिसकी सदारत स्पीकर साहब कर रहे थे, साथ सुहेल आफरीदी साहब भी मौजूद थे, जुनेद अकबर साहब थे सियासी, और साथ साथ अपोजिशन अबादुल्ला भी, डॉक्टर अबाद भी था, अपोजिशन लीडर भी शामिल थे। और मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सके थी कि वो पूरे सिक्योरिटी के इजलास का जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो ये 4 अफराद मिलकर, अपोजिशन भी, हुकूमत भी, ये तमाम साथ थे। अच्छा, ये करके जरा देखे ना कभी मरकज में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये करके देखे ना जरा पंजाब में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये करके देखे, चैलेंज करता हूँ, सिंध में सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लड़का तो सबको इकट्ठा कर गया ना सर। अच्छा, उसके बाद ना उन्होंने कुछ बातें बोली। अच्छा, वो बातें जो बोली ना, वो लगी हैं बड़े ज़बरदस्त जाके जी। सुहेल आफरीदी ने कहा था कि कोलेट्रल डैमेज के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा के मासूम लोग जो शहीद हो रहे हैं, उन्होंने कहा कोलेट्रल डैमेज का इंटरनेशनल रेट ये है, जो रीडिंग है उसकी, वो ये कि अगर 100 दहशतगर्द मारे जाएं और उसमें से 2 मासूम शहरी भी जहाँ बाग हो, जो कि नहीं होने चाहिए, इसे कहते हैं कोलेट्रल डैमेज। यहाँ तो एक एक हमले में हमारे 21 अफराद मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं, और उनका एक बंदा भी नहीं मारा जा रहा। तो ये कोलेट्रल डैमेज नहीं, ये वॉर क्राइम के तौर पर देखा जाएगा। ये उन्होंने बात बोली। सर पहले ज़रा मैं उन हलकों के करीब जो है ना, ज़रा उनसे मुतल्लिक आपको बताऊं। हसन अयूब साहब ने बोला। फिर हसन अयूब साहब कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बयान कोलेट्रल डैमेज दरअसल वार क्राइम है, दरअसल लाइल्मी नहीं बल्कि दुश्मन कुव्वतों के बयानिए का तसलसल है। लो जी, उन्होंने फिर मुल्क दुश्मन कह दिया जी एक वज़ीर आला को। ये वही ज़ुबान है जो फितनतुल खवारिज, टीटीपी, अफगान तालिबान के तर्जमान और भारतीय मीडिया बोलते हैं। आज पीटीआई के रहनुमाओं के मुंह से सुनाई दे रही हैं बातें। ये वही जमात है जिसने दहशतगर्दों को अपने लोग कहा, उनसे मुज़ाकरात की बात की, और अफगान तालिबान के लिए नरम मौक़िफ़ रखा। आज जब रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई कर रही है, तो यही लोग रियासत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सुहेल अफरीदी का बयान दरअसल उन कुव्वतों के बयानिए को तक़वियत देता है जो पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करना चाहती हैं। रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाएगा वो दुश्मन है, और जो दुश्मन के बयानी को सियासी लिबादा पहनाएगा वो शरीक जुर्म है। सर, रियासत पाकिस्तान का अगर ये बयानिया है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हथियार उठाएगा वो उसका दुश्मन है, मैं उसके साथ 10% खड़ा हूं सर, 1000% खड़ा हूं। और यही बात कल बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बोली कि किसी भी दुश्मन मुल्क ने हमारे पर हमला किया, हम पूरे मुल्क की तरह हम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी फौज के साथ, ये कौन सा सवाल है। लेकिन ये जानबूझ को इसको दूसरे पराये पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात किस कॉन्टेस्ट में थी, इसकी तशरीह किस तरह करी। और सिर्फ यही नहीं कर रहे सर, कि वो भी मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ। वजीर इतला सर अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान आए हैं, और वजीर इतला साहब ने आते साथ देखा, उन्होंने कहा ये जाहिल वजीर आला है। अब आप चेक करें, तमीज की बातें हो रही है, ये तमीज की बात, क्योंकि इन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा था ना, घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो जरूरी है किसी शख्स को जाहिल कहना ज्यादा बड़ी बात है। उन्हें कहा ये एक जाहिल वजीर आला है,
یہ دہشت گردوں کا ہمدرد ہے. پھر وہی بات جس کی میں نے کہا تھا کہ اس نے کہا میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. یہ جان بوجھ کے اسے ایسی بات کر رہے ہیں. وہ ساری غیرت آپ کے اندر ہے، سارا جواب دینے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا کیا؟ انہوں نے کہا دہشت گردوں کا ہمدرد ہے. جب شہریوں پر حملہ ہوتا تو تب ان کو کولیٹرل ڈیمیج نظر نہیں آتا. جب بازار یا مسجد پر دھماکہ ہوتا تو کیا ان کے پاس وہ اعداد و شمار نہیں ہوتے؟ یہ کون سی بات ہے، کو کس سے ملا رہے ہیں؟ ہم صرف عام شہریوں کی بات ہو رہی ہے یار، عام شہریوں کی بات ہو رہی ہے. بہرحال یہ انہوں نے بولا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کمال کر دیا جی. انہوں نے بھی کمال کر دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ساری کنفیوژن ہی دور کر دی. دوسری انہوں نے کہا اس کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ملاقات ہو سکتی ہے بھائی صاحب کی سہیل آفریدی سے؟ کہتے ہیں عدالت نے کوئی حکم ہی نہیں دیا سہیل آفریدی کی ملاقات ہو. انہوں نے کہا کسی عدالت نے کوئی حکم دیا کہ عمران خان صاحب سہیل آفریدی عمران خان صاحب سے ملاقات کرو؟ کوئی بتائیں. جج نے کہا تھا جو عدالت کا حکم ہے اسی کو انٹیکٹ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہیں لکھا کسی حکم میں سہیل آفریدی کی ملاقات کرا جائے؟ انہوں نے کہا عدالت نے صرف ان کے وکلا اور رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دی ہے، سہیل آفریدی کہاں سے تعلق آ گیا؟ رانا صاحب نے اپنا بالکل نے کہا یہ اپنا لہجہ درست کرے. پھر بعد میں پہلے کہا تھا نا اپنی اوقات پہ آئے ذرا اس کو کہنا اتنا ہوا میں انہوں نے کہا بالکل اپنا لہجہ درست کرے. تو سب کی سر ایک ہی گفتگو ہے اور بھی سنیں اس کے ساتھ جی. اس کے بعد رانا صاحب تھا وہ حامد میر صاحب کے پروگرام. سر مجھے نہیں سمجھ آئی یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ ایسا یوں کر کے کوئی شک نہیں عالمی افق پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی بہت زیادہ پذیرائی ہے، سب کچھ ہے. مگر یار آپ اس طرح کریں گے نا تو بات خراب ہوگی. یہ بینرز آپ لوگوں نے باجوہ صاحب کے لیے بھی لگائے تھے، یہ بینر اس سے پہلے کیانی صاحب کے لیے بھی لگے تھے کیونکہ نیچے نام نہیں لکھا ہوتا. یہ تمام بینرز لگے ہیں. یہ راہیل شریف صاحب کے لیے بھی لگے ہیں. رانا صاحب کیا کہتے ہیں فیلڈ مارشل میں خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں. جی ہاں، خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں. یہ اس پائے کے جرنیل ہیں. عسکری ماس پر فکر کی کوئی ضرورت نہیں، سیاسی عدم استحکام کی فکر کرنی چاہیے. یہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ فیلڈ مارشل جنرل صاحب کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے. جی ہاں، انہوں نے کہا اڈیالہ میں بیٹھے صاحب کو چاہیے، اب یہ آفر بھی دی صاحب. انہوں نے کہا اڈیالہ میں بیٹھے صاحب کو چاہیے کہ وزیر اعظم کی آفر اور ریکویسٹ ہے کہ آئین مساق استحکام پاکستان کریں، اس پر مثبت رد عمل دینا چاہیے تو پھر پاکستان کی خیر ہی خیر ہے. اس سر ادھر ملاقات نہیں کرنے دے رہے اس کے وزیر اعلیٰ سے، اس کی تینوں بہنوں سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، اس کے پارٹی کے اراکین سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، اس کے وزیر اعلیٰ کا منتخب کردے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی جو کیس کی تاریخ ہے وہ ایک ایک ڈیڑھ مہینے کے وقفے سے لگانے کی بات کی جا رہی ہے. سب کیسی بات کر رہے ہیں؟ بات کریں گے تو بات ہوگی نا. مطلب رانا صاحب ہیں تو اس لیے میں ان سے متعلق اور کیا کہہ سکتا ہوں. یا رہی بات حسن ایوب صاحب کی، انہوں نے کہا آج جمعرات ہے نا، آج پھر لسٹ میں نام ہے، آج پھر لسٹ میں نام ہے. سہیل آفریدی نے کہا مجھے ملنے نہیں دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہونی آج جمعرات کے دن، جمعرات کو تو ملاقات ہوتی ہی نہیں ہے. حسن ایوب صاحب نے وہ بھی اپنا سورس سے بتا دیا کہ آج بھی ملاقات نہیں تھا سہیل آفریدی صاحب کی. وہ علیحدہ بات ہے، سہیل آفریدی بیچارہ ریٹرن آرڈر مانگ رہا ہے، ان کو ڈوگر صاحب دے نہیں رہے کہ بھائی طرح مجھے بتا دیں. بہرحال یہ خبر اطہر قاسمی صاحب نے دی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب 2-4 دن میں اپنی کابینہ بنا رہے ہیں، اور سہیل آفریدی جو کابینہ بنائیں گے اس میں سب کو ہو سکتا ہے بیرسٹر سیف نہیں ہوں گے. بیرسٹر سیف کو عمران خان صاحب سے پوچھ کر ہی کابینہ میں شامل کریں گے، یا جب تک جیل سے بیرسٹر سیف کے بارے میں کوئی پیغام نہیں آتا تب تک وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے. اتنی بات تو انہوں نے کلیئر کر دی. اور کلیئر آفتاب احمد شیر پاؤ صاحب نے بھی کر دی. کل سے خبریں تھی نا کہ فیصل کریم کنڈی کی جگہ آفتاب احمد شیر پاؤ صاحب کو گورنر لگایا جا رہا تھا کہ گورنر راج لگائے، پیپلز پارٹی اپنے پر الزام نہ لے کے دیکھے ہمارے گورنر نے تو کیا نہیں تھا. تو آفتاب شیر پاؤ صاحب نے رات کو منیزہ جہانگیر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے، انہوں نے کہا بطور گورنر کے پی کے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کوئی ایسا نہیں آ رہا، نہ ہی میں اس کا کوئی خواہ ہوں، نہ ہی میری یہ خواہش ہے. انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی آفر آئی ہے. تو یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ سب صرف افواہیں ہیں، گورنر راج آ رہا بھی ایسی چیزیں. انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی میرے زیر غور ہے اس طریقہ. اچھا رات کو وہ خبر تھی، اس کی کچھ کنفرمیشن فواد چودھری صاحب نے کی. وہ کنفرمیشن تھی اسپین کے ایمبیسڈر کے نا محفل کے اندر، وہاں وفاقی وزیر تھے اور سابق چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب تھے. انہوں نے خاتون کی سفارش کی تھی ان سے بھی اسپین کی ایمبیسی میں کھانے کے دوران
یہ سفارش کی گئی تھی۔ رانا سعید کو وائلڈ لاف بورڈ سے ہٹانے پر قاضی فائز اعظم نے مصدق ملک صاحب کو ادھر کہا تھا کہ وزارت آپ چلا رہے ہیں یا کوئی اور، جس پر مصدق ملک نے سابق چیف جسٹس کو سنا دی۔ واقعہ اسپین کی ایمبیسی میں پیش آیا اور یہ جڑا بوٹی ثاقب بشیر صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا۔ فواد چودھری صاحب اس خبر کو مزید کنفرم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اسپین کی ایمبیسی میں کھانے کے دوران قاضی فائزہ نے خاتون رائنا سعید کی بحالی کے لیے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک سے الجھ پڑے تھے۔ انہوں نے کہا یاد رکھیں یہ وہی خاتون ہیں جو فائزہ کے سامنے پٹیشن لے کے آئی تھی منال ریسٹورنٹ بند کروانے کے لیے، اور فائزہ نے ان کا کیس اپنے پاس لگایا تھا۔ کسی بھی مہذب ملک میں ایسے جج کے خلاف سخت کارروائی ہوتی ہے، اس کی پینشن اور سہولیات ضبط کر دی جاتی ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے جاننے والے کا مقدمہ اپنے پاس لگایا تاکہ اسے ریلیف دے سکیں۔ لیکن پاکستان میں ایسے مہروں کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ مصدق ملک دھیمے آدمی ہیں لیکن وہ دباؤ میں آنے والے نہیں، اور یہی انہوں نے پھر ثابت کیا ہے۔ یہ بول رہے ہیں جی۔ اور رات کو عبداللہ گل صاحب ہے، جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے، اکثر آئی ایس پی آر کی بریفنگز میں بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کی ہیں اور میڈیا نے اپنی درجنوں اہم ریاستوں کی فضائی حدود بند کرنے کا ہنگامی نوٹم جاری کیا ہے۔ یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے، شاہینوں کے لیے دعا کریں۔ میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ انڈیا کی کچھ ریاستوں کے اندر ان کی فضائی مشقیں جاری ہیں، جس کی بنا پر پاکستان نے سمندری حدود میں اپنی جو فضائی حدود ہیں ان کو فلائٹس کے لیے کچھ دیر کے لیے نوٹم جاری کیا ہے۔ بہرحال عبداللہ گل صاحب نے کہا تو ڈیفینیٹلی کسی انفارمیشن کی بنا پر کہا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔